یہ کہانی ہے صدام حسین کی، جو عراق کا صدر تھا۔ اس نے 24 برس تیل کی دولت سے مال و مال ملک پر حکمرانی کی۔ عراق میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، ہر چیز پر اس کا کنٹرول تھا۔ مخالفین اس کے نام سے ہی ڈرتے تھے۔ یہ 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ صدام کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے والد اور بھائی کا کینسر سے انتقال ہو چکا تھا۔ صدام کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ صدام کا ستیلا باپ اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ صدام گھر سے بھاگا، 10 سال کی عمر میں بغداد میں اپنے چچا کے پاس رہنے لگا۔ چچا کے زیر سایہ اس نے تعلیم حاصل کی اور بعد میں سیاست میں متحرک ہو گیا۔ صدام 20 برس کا ہوا تو اس نے پڑھائی چھوڑ کر انقلابی بیعت پارٹی جوائن کر لی۔ یہ ایک چھوٹی پارٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ اراکین کی تعداد صرف 300 تھی۔ صدام حسین نے یہ پارٹی جوائن کرنے کے 1 سال بعد ہی عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام حسین نے منصوبہ بنایا کہ صدر کو قتل کر دیا جائے، تو اس نے اپنی ہی ساتھیوں سے مل کر صدر پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ صدام حسین پکڑے جانے کے ڈر سے ملک سے فرار ہو گیا۔ جب صدام حسین کی پارٹی کی حکومت آئی تو وہ واپس آئے۔ ابھی حکومت بنے 13 ہی دن ہوئے تھے کہ صدام حسین نے وہ قدم اٹھایا جو آج بھی موضوع بحث رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبدالرزاق اللیف اس وقت وزیر اعظم تھے۔ خطرہ تھا کہ وہ بغاوت میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ صدام حسین نے جلا وطنی کے دوران ہی انہیں کسی بیرون ملک میں قتل کروا دیا۔ اب صدام حسین عراق کے دوسرے طاقتور شخص بن چکے تھے۔ صدر ایک بوڑھا شخص تھا، لیکن پارٹی کے تمام معمولات پردے کے پیچھے صدام حسین ہی چلاتے تھے۔ وہ عراقی فوج میں جنرل کا عہدہ بھی پا چکے تھے، طاقت پر اپنی گرفت مضبوط کر چکے تھے۔ آخرکار 16 جولائی 1979 کو صدام حسین نے صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور خود ملک کے صدر بن گئے۔ اب وہ عراق کے صدر تھے اور فوج کے کمانڈر بھی تھے۔ صدر بنتے ہی صدام حسین نے اپنی پارٹی سے غداروں کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 جولائی کو وہ صدر بنے، ٹھیک 6 دن کے بعد ہی 22 جولائی کو انہوں نے پارٹی کا اجلاس بلا لیا۔ اس اجلاس میں پارٹی کے اندر ڈبل گیم کرنے والے 68 رہنماؤں کے نام پڑھ کر سنائے گئے۔ ان تمام 68 ارکانین کو بے وفا اور غدار کا لیبل لگا کر کمرے سے نکال دیا، اور جیسے ہی یہ کمرے سے نکلے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ بعد میں ان کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن سزائے موت سے پہلے ہی ان کو فائرنگ سے ان کو قتل کروا دیا گیا۔ ادھر صدام حسین اقتدار میں آئے، ادھر ایران میں امام خمینی اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ دونوں کی پرانی مخالفت تھی۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ 8 سال تک جاری رہی۔ دونوں فریقوں کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہو سکا، لیکن دونوں جانب سے تقریباً 10 لاکھ افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ ایران سے جنگ ختم ہوتے ہی صدام حسین نے کویت سے پنگا لینا شروع کر دیا۔ اس نے کویت سے مطالبہ کیا کہ عراق کا قرضہ معاف کرے۔ کویت نے انکار کیا تو صدر صدام حسین نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ کویت نے قیمتیں بڑھانے سے بھی انکار کیا تو آخرکار 1990 میں صدام نے کویت پر حملہ کر کے اس چھوٹے سے ملک پر قبضہ کر لیا۔ عالمی فورسز عراق اور صدام حسین کی ان تمام سازشوں کو دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے عالمی اتحاد نے عراقی فورسز کے خلاف ایک آپریشن لانچ کیا۔ یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بننے والا سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا۔ امریکی قیادت میں اس بڑے فوجی اتحاد نے چند ہی دنوں میں عراقی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین نے کسی بھی ملک پر حملہ کرنے کا نہیں سوچا۔ جنوری 2002 میں امریکی صدر جارج بش نے صدام حسین کا تختہ الٹنے کا اعلان کیا۔ امریکی صدر نے یہ الزام لگایا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں۔ مکمل تحقیق کر کے پھر بھی ہتھیار نہ ملنے کے باوجود امریکہ نے مارچ 2003 میں عراق پر حملہ کر دیا۔ صرف 3 ہفتوں میں ہی صدام حسین کی 24 برس کی حکمرانی بکھر گئی۔ اس کی فوج پارا پارا ہو گئی۔
اپریل تک عراق پر امریکہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اب صدر صدام حسین ملک سے فرار ہو چکے تھے۔ ان کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے ایک آپریشن ریڈ ڈاؤن کے نام سے لانچ کیا۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی۔ آخرکار وہ دسمبر میں صدام حسین کے پاس جا پہنچے۔ صدام حسین امریکی فوج کو ایسی جگہ ملے جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے پدیشی گھر کے قریب ایک بینکر میں چھپے ہوئے تھے۔ صدام حسین کو توہین آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا۔ جب انہیں بینکر سے نکالا گیا تو ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، بال بھی لمبے تھے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کئی دنوں تک ایسا محسوس ہوا کہ شاید صدام حسین نہائے ہی نہ ہوں۔ امریکہ نے صدام کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف تقریباً 150 لوگوں کے قتل کا مقدمہ چلایا۔ ان کا ٹرائل نگراں حکومت نے کیا جو کہ امریکہ کی کٹ پتلی تھی۔ اب صدام حسین کا کیس عدالتوں میں چلنے لگا۔ عدالتوں نے انہیں 1982 کے قتل عام سمیت کئی جرموں میں قصوروار قرار دیا اور انہیں سزائے موت سنا دی۔ صدام حسین نے اپنے خلاف تمام الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اصلی مجرم میں نہیں، امریکی صدر جارج بش ہے۔ پہلی پیشی پر جب صدام حسین کو عدالت نے کہا کہ وہ اپنی شناخت کروائے، صدام حسین نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ایک عراقی ہو، تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں کون ہوں۔ ٹرائل کے دوران صدام حسین اس بات پر ڈٹے رہے کہ وہ اب بھی عراق کے آئینی صدر ہیں۔ ایک جج نے اسے سابق صدر کہا تو صدام نے اسے یاد دلایا کہ وہ اب بھی عراق کے صدر ہیں، لہذا اسے سابق عراقی صدر نہ کہا جائے۔ صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چنا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سر عام پھانسی دی گئی۔ لوگوں نے موبائل سے ان کی ویڈیو بنائی جو منٹوں میں ہی پوری دنیا میں پھیل گئی۔ جب صدام حسین کو تختہ دار پر لایا گیا، وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن۔ وہ ابھی رسول اللہ بھی نہ کہہ پایا تھا کہ تختہ کھینچ دیا گیا۔